myself is there. So میں وہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. یہ خیر الخیر کتاب، اس کا مقدمہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ شروع کرتے ہیں. آج کوشش کرتے ہیں کہ یہ مقدمہ اگر ہم سے پڑھا گیا تو یہ مکمل کر لیں. آپ اپنا اس کتاب کا جو کرتے ہیں آغاز، اس کا آپ یوں کہہ لیں کہ مقدمے کا عنوان ہے شیخ کامل مکمل اور اہل دل کی شناخت اور معرفت کا بیان. یہ کتاب ہے جس کا نام ہے معمولات مظہریہ. اس میں سے آپ نے یہ ایک عبارت نقل کی ہے. یہ کتاب حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے دور کے بہت بڑے علماء میں سے ہوئے 18ویں صدی کے شروع میں، اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے، اور حضرت مرزا مظہر جان جانان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے یہ مرید تھے. انہوں نے یہ کتاب لکھی، تفسیر لکھی قرآن پاک کی، اور انہوں نے اس کا نام اپنے مرشد کے نام پہ تفسیر مظہری رکھا ہے. وہ بہت خوبصورت تفسیر ہے. جو لوگ قرآن پاک میں دلچسپی رکھتے ہوں، اس کا ترجمہ پبلش ہو چکا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے. میں گزارش کروں گا کہ وہ یہ والی تفسیر ضرور پڑھیں، بہت خوبصورت تفسیر ہے. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ المقالۃ الردیہ فی النصیحۃ والوصیہ کے حاشیے میں نقل کرتے ہیں کہ طالب کو چاہیے، طالب سے مراد ہے مرید کو چاہیے کہ علم لدنی کی طلب اور نسبت صوفیہ کی تلاش میں لگا رہے، جو کہ غنیمت کبریٰ ہے، اور اہل دل کے تجسس اور شیخ کامل مکمل کی جستجو میں کوشش کرتا رہے. لہٰذا ابھی یہ خواجہ صاحب محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں، لہٰذا اگر کسی ایسے بزرگ کو پا لے جس کی صحبت نسبت جذبی کنجی ہو اور اس کی صحبت کی تاثیر لوگوں کو گرفت کر رہی ہو، تو اس کی صحبت اختیار کرے تاکہ مطلوبہ حالت یعنی یادداشت اور دوام حضوری و آگاہی کا ملکہ ہو جائے. یادداشت کا آگے تفصیل آئے گی، لیکن فوری طور پہ آپ اس کا معنی یہ لیجئے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اور دوام حضوری ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش رکھنا اور اس کے سامنے حاضر رکھنا. لیکن چونکہ علم لدنی ایک پوشیدہ معاملہ ہے، علم لدنی ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہمارے پڑھے لکھے لوگ چھٹی حس کہتے ہیں کہ چھٹی حس بہت تیز ہے، اور ہماری کتابوں کے مطابق اس کا نام ہے الہام. اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتا ہے جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیا تھا. سورہ الکہف میں اگر آپ جائیں تو اس میں وہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ علم لدنی کے لیے علم تلدن رشتہ، کہ میں علم لدنی کے لیے ان کے پاس بھیج رہا ہوں. تو یہ ایک پوشیدہ معاملہ ہے جو حق و باطل کے ساتھ اشتباہ رکھتا ہے، اور جہاں عظیم نفع کی امید ہے وہاں نقصان عظیم کا بھی اندیشہ ہے. مطلب یہ ہے کہ الہام ہو سکتا ہے کوئی بندہ خود کو الہام سمجھے کہ میرے اوپر الہام ہو رہا ہے، لیکن وہ الہام نہ ہو. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس میں اشتباہ ہے، اس لیے اس میں اگر یہ الہام ٹھیک ہے تو اس میں فائدہ بھی بہت ہے، لیکن اگر یہ وہم ہو گیا تو پھر اس کا نقصان بھی بہت ہے. جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں سانپ اور چور کا بھی احتمال ہوتا ہے. اس لیے بیعت کرنے اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے واجب ہے کہ جلدی سے کام نہ لے. اندیشہ ہے کہ اس کا ہاتھ کسی شیطان کے ہاتھ میں جا پڑے اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. یہ نصیحت صرف اس زمانہ والوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اکابر سلف بھی اس میں اس طرح فرما گئے ہیں. اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نہ شاید داد دست. بہت شیطان ہے آدم کی صورت، نہیں ہر ایک لائق بہر بیت.
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نگہدار عام مرد کی صدر کہ اندھ ہما خلق را کی صبر، بچائے وہی اپنے موتی جو جانے کہ ہے خلق سب جیب کتروں سے معمور، یعنی جس بندے کو یہ معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی موتی ہے وہی اس کی جیب کتروں سے حفاظت کرے گا نا۔ شیخ کامل مکمل کے دریافت کرنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس سے کرامات اور دلوں کی باتیں معلوم کرنے کا ظہور زیادہ ہو یا اس میں وجد و حال اور ذوق و شوق پایا جائے، کیونکہ ان میں سے بعض چیزیں جوگیوں، فلسفیوں اور برہمنوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ امور سعادت کی دلیل نہیں ہیں، بلکہ شیخ کامل مکمل کے پہنچنے کی صحیح دلیل و علامت یہ ہے۔ اے سعید، مطلب اے نیک بخت، تو جان اللہ تعالیٰ تجھے نیک بخت کرے، سب سے پہلے دیکھ کہ مرشد اور شیخ ظاہری شریعت پر مستقیم اور ثابت قدم اور قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عامل ہو تاکہ اسے متقی کہا جا سکتا ہو، کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ولایت کو تقوی یعنی پرہیزگاری سے مشروط فرمایا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، سورہ انفال میں ہے کہ صرف پرہیزگار لوگ ہی اس کے اولیاء یعنی دوست ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ بعض اولیاء نے ملامتیہ طریقہ اختیار کیا، اور یہ ملامتیہ کا میں تھوڑا سا بتا دوں، یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو ملامتیہ ظاہر کرتے ہیں کہ خلاف سنت کام کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں نیک نہ سمجھیں، ان کو ملامت کریں، انہیں برا بلا سمجھیں۔ اس کے اوپر جو تصوف کی پرانی کتابیں ہیں، کشف المحجوب ہے اور باقی کتاب، ان میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ میرا اپنا جو اس پہ تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں تو ملامت کی ویسے ہی ضرورت نہیں، ملامت کی ضرورت پڑتی کسے ہے؟ فرض کریں میں ملامت اختیار کرنا چاہتا ہوں تو میں ملامت کب اختیار کروں گا؟ میرے اپنے دماغ میں پہلے یہ بات آ جائے گی کہ میں بہت نیک ہوں اور لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، تو میں اس لیے ایسی شکل بناؤں تاکہ لوگ مجھے نیک نہ سمجھیں۔ تو وہ جو خود کو نیک سمجھنا ہے، سب سے بڑی خرابی تو وہی ہے، اس لیے ملامت کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یا پھر کوئی دو نمبر یہ کرے گا کہ جو چاہتا ہے کہ میں شریعت کے پردے سے باہر رہوں، شریعت کو اپنے اوپر لاگو نہ کروں، تو وہ کیا کرے گا؟ شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے ملامت کا بہانہ ڈھونڈ لے گا۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ بعض اولیاء اللہ نے ملامتیہ طریقہ اختیار کیا ہے اور بظاہر ان میں پرہیزگاری کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے، اس کے باوجود بعض لوگوں کو ان سے باطنی فیوز بھی پہنچے ہیں، یہ حقیقت ذہن نشین رہے کہ یہ نادر، شاذ اور کمیاب ہے، یعنی یہ کام، یہ جو ملامتیہ والے لوگوں کا طریقہ کار ہے یہ بہت ہی کم ہے، اور ایسی شاذ و نادر باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اصول نہیں ہے، جو ہم اصول کے مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنتوں میں جو طریقے بتائے ہیں وہ ہمارے لیے قابل اعتبار ہیں۔ دوسرے یہ کہ عقل و شرع کے حکم کے مطابق نقصان سے بچنا اور فائدہ حاصل کرنا اہم بھی ہے اور مقصود بھی۔ جہاں نقصان کا احتمال ہو وہاں سے بھاگنا اور بچنا بہتر ہے۔ جو شخص ظاہر میں متقی ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے اور اس کے ساتھ صحبت رکھنے میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ اس سے فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے اس سے نقصان کا اندیشہ بہرحال نہیں ہے۔ ایسے مرشد کی صحبت اگر ایسی تاثیر اور اثر کرے جو علماء باطن کے نزدیک معتبر ہے، جو علماء باطن کے نزدیک معتبر ہے، تو ایسے مرد کامل کی صحبت کو کبریت احمر یعنی سرخ گندھک، بہت کیمیا، بہت قیمتی اور نایاب سمجھ کر غنیمت کبریٰ شمار کرے۔ اگر اس مرشد کی صحبت تاثیر نہ کر رہی ہو یا وہ تاثیر اکابر کے نزدیک معتبر نہ ہو تو ایسے شخص کی بیعت و صحبت ترک کر دے، مگر اس کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ اگر کسی اور کامل کی تلاش میں رہے اور جس جگہ اپنا رشد و ہدایت محسوس کرے وہاں چلا جائے، کیونکہ مقصود حق جل شانہ ہے، نہ کہ وہ مرشد۔ حضرت عزیزان علی رامتنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 12ویں صدی میں بخارا میں ہوئے اور بعد میں بخارا سے آگے ایک خوارزم میں چلے گئے اور باقی زندگی آپ نے وہیں پہ گزاری، وہ شاعر بھی تھے، بڑے اچھے شعر لکھا کر، اور عالم آدمی تھے۔ باہر کے نشستی او نشد جمع دل وزتو نرمید زحمت آب و گلت،
تو کسی کی صحبت میں رہا مگر تیرا دل اس سے مانوس نہ ہوا اور تیرے اندر سے مٹی اور پانی کے اوصاف بھی رخصت نہ ہوئے، یعنی اس کی صحبت سے اچھے اخلاق پیدا نہ ہوئے، زنہار صحبتش گریزاں می باش ورنہ نہ کند روح عزیزاں بخلت، تجھے ایسی شخص کی صحبت سے دور بھاگ جانا چاہیے، اور اگر تو ایسے شخص کی صحبت سے دور نہ بھاگا تو عزیزان کی روح تجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اکابر کے نزدیک معتبر تاثیر کیا ہے، ہم اس کی وضاحت کیے دیتے ہیں۔ وہ تاثیر یہ ہے کہ اس کی صحبت سے ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ دل دنیا سے سرد ہو جائے اور دل میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دوستوں کی محبت پیدا ہو جائے اور بلا تکلف نیک اعمال کرنے کی جانب رغبت پیدا ہو جائے، نیکیوں کی توفیق اور برائیوں سے پرہیز اور بیزاری حاصل ہو جائے، جیسا کہ ان کی صحبت کا تقاضا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان پر نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اس شخص کو اس مرد کامل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دائمی حاضری کی جو حالت اور نسبت حاصل ہوئی ہے اس میں ترقی کرتا چلا جائے۔ اب اگر اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ جس قدر گناہ کرے اسی قدر اسے تنگی اور بے سکونی محسوس ہو، اور اسے جو کیفیت، حالت اور نسبت اس بزرگ سے عطا ہوئی تھی اس میں نقصان اور کمی کا احساس ہونے لگے، تو یہ حالت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہے، راجل یا رسول اللہ مل ایمان قال اذا سرتک حسنتک وسعتک سیئتک فانت مؤمن۔ یہ مشکات شریف کی حدیث مبارک ہے اور صحیح ابن حبان کی۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب نیکی تجھے اچھی لگے اور گناہ برا لگے تو تم مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارک میں اسی سکون اور دکھ کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا جس انسان کی صحبت یہ تاثیر رکھتی ہو اسے کامل و مکمل جاننا چاہیے، اور جو کیفیت و صفت اس کی صحبت میں حاصل ہو اسے کمال سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ صفت و کیفیت شریعت قطعیہ کے موافق بھی ہے اور دوام حضور کے لیے ضروری اطاعتوں سے نزدیک کرنے والی اور گناہوں سے دور رکھنے والی ہے۔ عادات رذیلہ یعنی شہوت، غصہ، حب جاہ و مال، حسد و کینہ، غرور و تکبر وغیرہ جیسی کمینی عادتوں کو ختم کر کے یہ حالت پیدا کرتی ہے، الحب للہ، البغض للہ، محبت بھی فقط اللہ تعالیٰ کی خاطر اور بغض بھی فقط اللہ کی خاطر۔ ایسے شخص کی صحبت اخلاص، صبر، شکر، رضا اور دنیا سے زہد جیسے اخلاق جمیلہ و اوصاف حمیدہ پیدا کرنے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس لیے اگر ایسا مرد کامل مکمل مل جائے تو اس کی صحبت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں اس طرح دے دینا چاہیے جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس موقع پر جو واردات، احوال اور کیفیات وارد ہوں انہیں شریعت کے ترازو میں تولے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہیں تو قبول کرے، اگر شریعت انہیں رد کر دے تو رد کر دینا چاہیے۔ وجد، ذوق اور شوق وغیرہ اگر بے اختیار پیش آئیں تو اس میں معذور ہے، لیکن ارادے اور اختیار سے ایسی کوئی حرکت نہ کرے جسے عقل اور شریعت پسند نہیں کرتی، کیونکہ اکابر نے ایسے کام کبھی اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں کیے، اور اہل باطل یعنی جھوٹوں کا اعتبار ہی نہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ اپنے لیے دیوانوں جیسی حرکتیں روا رکھنے میں آخر کون سی نیک نیت اور درست مصلحت ہو سکتی ہے۔ بعض اکابر نے جو کہا ہے کہ صوفیوں کی رسمیں بالکل ہیچ ہیں، اس سے اسی قسم کی حرکتیں مراد ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب نمبر 92 دفتر دوم میں فرماتے ہیں کہ اشاعت، شعار، مشرید اور خوش نصیب سالک اور خوش نصیب طالب راہ سلوک میں ہر لمحہ پیر کے خوارق ما فوق الفطرت تجربات اور کرامات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اور غیبی معاملات میں ہر وقت اس سے مدد مانگتا ہے اور مدد پاتا ہے۔ خوارق و کرامات، اب اس میں جو غیبی معاملات میں مدد ہے یہ اللہ تعالیٰ کے انوارات کا ورود اور ان انوارات کو اپنے اوپر لینا، اور جب وہ انوار اندھیرے میں روشنی ہے نا، نور آ جائے، روشنی ہو جائے تو آپ کو وہ چیزیں جو پہلے اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو ہم اپنی زبان میں انکشاف کہتے ہیں۔
تو وہ چیزوں کا انکشاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ مدد اس کو اپنے مرشد کی طرف سے ملتی رہتی ہے۔ خوارق و کرامات کا ظہور مریدوں کے حق میں تو کرامات پر کرامات اور خوارق در خوارق ہے، مگر مریدین کے علاوہ دوسروں کے لیے ضروری نہیں۔ مرید کو پیر کی کرامات کا احساس اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ پیر ہی نے مرید کا مردہ دل مکاشفہ اور مشاہدہ کی وجہ سے زندہ کیا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے نزدیک مردہ جسم کو زندہ کرنا عظیم کام ہے، لیکن خاص بزرگواروں کے نزدیک قلب اور روح کو زندہ کرنا رفیع الشان کام ہے۔ حضرت خواجہ محمد پارسا جو کہ 14ویں صدی میں 1339 عیسوی میں 739 ہجری میں جو کہ 39 عیسوی کا سن بنتا ہے، بخارا میں پیدا ہوئے۔ ان کا یہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور ان کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان میں رسالہ قدسیہ ان کی ایک کتاب ہے جس میں فرماتے ہیں کہ عوام کی اکثریت کے نزدیک جسم کو زندہ کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، مطلب ایک مردہ کو اگر زندہ کر دیا جائے تو عام لوگوں کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے، اس لیے اللہ والوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور روحوں کو زندہ کرنے میں مشغول ہو گئے اور اپنے تمام تر توجہ طالب کے مردہ دل کو زندہ کرنے کی طرف مبذول کر دی۔ سچ بات تو یہی ہے کہ قلب و روح کو زندہ کرنے کے مقابلے میں جسم کو زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے راستے میں پھینکے ہوئے روڑے کنکر ہٹانے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل فضول عمل ہے کیونکہ جسم کو زندہ کرنا چند دن کی زندگی کا ثواب ہے، جبکہ قلب و روح کو زندہ کرنا دوامی اور ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اہل اللہ کا وجود ہی فی الحقیقت کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ ان بزرگواروں کا مخلوق کو حق جل شانہ کی طرف بلانا اللہ جل جلالہ کی رحمتوں میں سے ایک خاص رحمت، اور مردہ دلوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ یہی بزرگوار اہل زمین کے لیے باعث امان اور خداداد ذریعہ معاش ہیں۔ بہم یمترون و بہم یرزقون، تفسیر روح البیان، تفسیر القرطبی۔ انہی کے طفیل لوگوں پر رحمت کی بارش برستی ہے اور انہی کے وسیلہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ انہی کی شان میں آیا ہے ہم جلسا اللہ وہم قوم لا یشقا جلیسہم ولا یخیب انیسہم، وہ اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہیں اور یہ بزرگوار ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین کسی صورت میں بدبخت نہیں رہتا اور ان کا دوست کبھی رحمت خداوندی سے مایوس نہیں رہتا۔ اس پاک گروہ کے سچے بزرگواروں کو جھوٹے لوگوں سے الگ اور ممتاز کرنے والی بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر ظاہراً شریعت پر استقامت رکھنے والے شخص کی مجلس میں تمہارے دل کا میلان اور توجہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور غیر اللہ کی طرف سے دل سرد محسوس ہونے لگے تو جان لو کہ یہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے، خواہ کسی درجہ میں ہو۔ یہ حقیقت ذہن نشین رہے کہ یہ بات ان لوگوں کے متعلق ہے جن میں اس راستے کے حصول کی استعداد موجود ہے، ورنہ جن لوگوں میں اس کی استعداد ہی نہیں وہ روحانیت سے مطلقاً محروم ہیں۔ ہر کے او روئے ببہبود نداشت دیدن روئے نبیس نداشت، جس شخص کی سرشت میں نیک وقتی ہے ہی نہیں اسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ ابو جہل کا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، یہ مرزا مظہر جان جانان شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے ہیں، اور یہ 1696 عیسوی میں 1110 ہجری کو دہلی میں ان کی ابھی بھی درگاہ وہاں پہ موجود ہے، اور ان کے سجادہ نشین وہاں پہ دلی میں وہ علاقہ محلہ مظہریہ کہلاتا ہے حضرت مرزا صاحب کے نام سے، وہاں پہ ان کی بڑی خانقاہ ہے۔ میرے پاس ایک صاحب انڈیا سے پاکستان سے گئے ہوئے، انڈیا سے جب تشریف لائے تو وہاں سے 2 کتابیں بھی میرے لیے لے کے آئے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑی ماشاءاللہ وہاں پہ رونق ہوتی ہے اور یہ بڑی آپ کہہ لیں کہ لوگوں میں مسلمانوں میں کام کرنے والی درگاہ ہے۔ جو مریض صحت کاملہ یعنی نسبت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب ہو اسے چاہیے کہ اتباع سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ریاضات و مجاہدات سے بہتر سمجھے
اور اس کے نتیجے میں اس پر جو انوار و برکات وارد ہوں انہیں تمام فیوزات سے افضل جانے، سکون قلب اور دائمی حضوری کے مقابلہ میں آج کل کے زمانہ میں مشہور وجد و حال اور ذوق و شوق کا کچھ اعتبار نہ کرے۔ جس بزرگ کی صحبت میں اوپر بیان کردہ امور کا کچھ اثر پائے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جان کر اس کی خدمت و صحبت لازم پکڑے اور اس راستہ کے اخروٹ و کشمکش پر فریفتہ نہ ہو، اگرچہ لذیذ ہی کیوں نہ ہو۔ والسلام۔ یہ جناب مقدمہ اس کتاب کا حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی کتاب شروع کریں گے۔ تو یہاں تک میں نے پڑھا، میں تھوڑی دیر میں یہ آپ کی طرف بھیج بھی دوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ کل جو سبق پڑھنا ہے وہ بھی آج ہی بھیج دوں، تاکہ میں ہی اکیلا نہ پڑھوں، آپ میں سے بھی کوئی دوست اس کو پہلے سے تیاری کر لیں اور پڑھتے رہیں۔ تو کوئی اس کے متعلق آپ میں سے کوئی صاحب گفتگو کرنا چاہیں تو دے آر موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم حضور۔ جی جی ارشاد فرمائیں۔ سجاد عرض کر رہا ہوں حضور لاہور سے۔ اچھا، یہ میں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا، تو حضور اس کی ریکارڈنگ ہے، کیونکہ وہ میرے جیسے سطحی علم والے جو ہیں انہیں تو بعض اوقات 2 دفعہ بھی سننا پڑتا ہے، اور آپ تو جیسے روانی میں بیان فرما دیتے ہیں، سمجھنے میں ظاہر ہے سمجھنے والے کا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، تو اس کی جیسے پہلے کچھ ریکارڈ ہو جاتے تھے اور وہ آ بھی جاتے تھے گروپ میں، تو یہ بھی ریکارڈ ہے آج والا بھی حضور؟ جی یہ بالکل ریکارڈ ہو گئی ہے، اور میں انشاءاللہ یہ جیسے ہی پروگرام مکمل ہوتا ہے تو میں یہ اس کی رائٹ اپ بھی اور جو میری آواز تھی وہ دونوں کی دونوں آپ کی طرف بھیج دوں گا الطاف القرآن میں، وہاں سے آپ کاپی کر سکیں۔ جی نوازش، جی نوازش حضور، جی السلام۔ جی اور کوئی دوست اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں؟ احمد رضا صاحب، انجم صاحب، اسد اشفاق صاحب، عطا میرا صاحب، ہماری بیٹی ہے ارم آفتاب، جی آپ میں سے کوئی؟ چلیں جی، پھر آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا، یہ میں آپ کی طرف سینڈ کر دیتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ کل کا جو رائٹ اپ ہے وہ بھی آپ کی طرف بھیج دوں، تاکہ آپ لوگ اس کو ایک دفعہ مطالعہ کر لیں۔ اور پونا گھنٹہ میرے لیے یہ بولنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے تھوڑا تھوڑا کر کے باقی اسٹوڈنٹس بھی اس کو پھر تیار کر کے آئیں گے تو وہ بھی پڑھ لیا کریں گے۔ بہت مہربانی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ فونٹ اس کا ذرا موٹا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ویسے تو میں نے 18 کا فونٹ رکھا ہوا ہے، جو ہماری کتابوں کا فونٹ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ 14 چل رہا ہے، تو میں نے اس کو 16 رکھنے کے 18 رکھنے کے بعد اس کو 1.5 گنا اپنے سائز سے بھی بڑا کیا ہوا ہے، تو مزید بھی ضرورت ہے تو اور کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے بڑا، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ میری ویسے اینک 4 نمبر ہے، تو مجھے اس سے بھی اس کو پڑھنے میں مشکل آ رہی اچھا ہے۔ چلیں خیر، یہ بھی آپ کو بھیجتا ہوں نا ایک دفعہ، آپ اس کو دیکھیں۔ آپ بھیجیں گے تو پھر میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا، میں ذرا اس پہ زوم کر لوں گا، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضور، بہت مہربانی، مہربانی، السلام۔ شکریہ۔